پیراگراف نمبر 3، غالب نے القاب و آداب، مزاج پرسی و خیریت نگاری کا قدیم دستور جس سے سرمو تجاوز کرنا روا نہ رکھا جاتا تھا بالکل ترک کر دیا۔ یہ بات نہیں کہ یہ باتیں لکھتے ہی نہ تھے، مگر ان قاعدوں کے اور ان کی ترتیب کے پابند نہ تھے۔ القاب و آداب بالکل چھوڑ دیتے اور اول سطر سے مضمون شروع کر دیتے تھے۔ کبھی لکھتے تھے تو نئے مختصر موزوں القاب لکھتے تھے، مثلاً میاں، برخوردار، بندہ پرور، مہاراج، پیر و مرشد، بھائی صاحب۔ اس سے زیادہ لکھا تو میری جان کے چین میاں سرفراز حسین، میرے مہربان، میری جان مرزا تفتہ سخندان۔ کبھی یہ سب غائب اور خط اس طرح سے شروع: صاحب تم کیا چاہتے ہو؟ یا مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے۔ اسی طرح دعا، سلام اور اپنا نام اور تاریخ تحریر لکھنے میں بھی کوئی پابندی نہ تھی۔ داستان تاریخ اردو طبع دوم صفحہ 218۔ آگے اس کے سوالات ہیں جی۔ 5 سوال ہیں۔ آپ کے خیال میں خط کے ضروری اجزاء یا حصے کیا ہیں؟ سوال نمبر 2، آپ نے غالب کے خط پڑھے ہیں، ان کی زبان کیسی ہے؟ نمبر 3، حامد حسن قادری نے غالب کی مکتوب نگاری کی جو خصوصیت بتائی ہے اس کا خلاصہ لکھیے۔ سوال نمبر 4، قدیم دستور مکتوب نگاری کیا تھا؟ اور سوال نمبر 5، خط کیوں لکھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیرا نمبر 3، اس کے سوالات اور جوابات دیکھتے ہیں۔ آپ کے خیال میں خط کے ضروری حصے یا اجزاء کیا ہیں؟ میرے خیال میں ایک خط کے ضروری حصے اجزاء 7 ہیں۔ مقام روانگی و تاریخ، یعنی کہ جہاں سے خط لکھ رہے ہیں آپ وہ مقام، جیسے آپ لاہور سے لکھ رہے ہیں تو از لاہور، اور ساتھ میں تاریخ، القاب، آداب، نفس مضمون، دعائیہ کلمات، خاتمہ اور مکتوب علیہ کا پتہ۔ سوال نمبر 2، آپ نے غالب کے خط پڑھے ہیں، ان کی زبان کیسی ہے؟ غالب کے خطوط کی زبان سادہ اور سلیس ہے۔ سلیس آسان کو کہتے ہیں۔ ان کے خطوط میں ہلکی ظرافت، شوخی اور زندہ دلی پائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3، حامد حسن قادری نے غالب کی مکتوب نگاری کی جو خصوصیت بتائی ہے اس کا خلاصہ لکھیے۔ مرزا غالب نے اپنے خطوط میں لمبے چوڑے اور مشکل القاب و آداب کی بجائے سادہ اور مختصر القاب و آداب استعمال کیے ہیں۔ مرزا غالب نے اپنے خطوط میں مکالمے کا انداز پیدا کیا ہے۔ خطوط غالب کی ایک نمایاں خصوصیت زبان کی سادگی اور سلاست ہے۔ سلاست کہتے ہیں روانی کو۔ سوال نمبر 4، قدیم دستور مکتوب نگاری کیا تھی؟ مکتوب نگاری کا قدیم دستور ایسا تھا کہ اس کے مطابق القاب و آداب، مزاج پرسی اور خیریت نگاری کو قطعاً نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سوال نمبر 4، خط کیوں لکھا جاتا ہے؟ خط لکھنے کی وجہ مکتوب علیہ کی خیریت دریافت کرنا اور حال و احوال معلوم کرنا ہے۔ خط چونکہ نصف ملاقات تصور کیا جاتا ہے یا تحریری گفتگو کا دوسرا نام ہے، اس لیے خط لکھا جاتا ہے۔